تو پروردگار نے فرمایا ابراہیم آپ مجھ سے مانگ لیتے میں عطا کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی دیکھیے کہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم میں جانتا ہوں تو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں دنیا تجھ سے مانگوں گا۔ میں دنیا مانگنے کے لیے گیا تھا، میں میرے رب سے دنیا کیسے مانگوں؟ اے پروردگار تو دنیا سے ناراض ہے، جس سے تو ناراض ہے میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جو چیز ضرورت کی ہے وہ دنیا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَيْسَتِ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو چیز حاجت کی ہے ضرورت کی ہے وہ دنیا نہیں ہے۔ خیر پرانا زمانہ تھا، لوگ آگ مانگتے تھے، کاڑی کی ڈبی مانگتے تھے، نمک مانگتے تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے بزرگوں کا ماشاءاللہ کہ حاضرین بعض ایسے بزرگ حضرات ہیں اپنے پڑوسی کو بہت کچھ دیتے تھے، جو ضرورت کی چیزیں اپنے پڑوسی کو دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان سے مانگ لیتے تھے، اپنے بچوں سے کہتے تھے ذرا نمک مانگ لاؤ۔ تو بچوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ابا حضور آپ دیتے ہیں اتنا، نمک ہمارے گھر میں بھی ہے، پھر کیوں مانگتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے مانگتا ہوں تاکہ پڑوسی کو یہ احساس ہو کہ وہ دے تو کیا ہوا مجھ سے بھی مانگ لیتے ہیں نا، میں دیتا ہوں کا احساس نہ ہو، یعنی میرا احسان نہ مانے، ہم دیتے ہیں ان کو، یہ بھی ان کو احساس رہے، اس لیے میں ان سے مانگ لیتا ہوں۔ غلط ہی نہیں، یہ دنیا سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے بچہ تڑپتے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اس سے لپک جاتا ہے، جیسے بچے کو اپنے ماں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ دنیا سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، اور جس وقت عذاب نازل ہوا میں وہاں سے گزر رہا تھا، عذاب مجھ پہ بھی آ گیا۔ تو حاضرین کرام اسی لیے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نیک بھی ہوں تو عذاب آ سکتا ہے۔ عذاب عموماً برائی کی وجہ سے آتا ہے، ایک بات، دوسرا برائی پر خاموش رہنے کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے۔ صرف برے لوگوں پر ہی عذاب نہیں آتا، برائی پر دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی عذاب آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حلال روزی کی خاطر ذلت بھی اختیار کرتا ہے، حلال روزی کی خاطر ذلت بھی اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اس دور میں اکثر ہمارے مسلمان نوجوان بیچارے 25 سال 30 سال کی عمر کے ہو جاتے، ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑے رہتے، ان کے ماں باپ کو دکھتا ہی نہیں میرا بچہ دوڑ رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، اور وہ کچھ کرتے ہیں نا، صبح واکنگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، کیا کیا کر رہا ہے بچہ، سب کرتا ہے، مگر باپ کو نہیں دکھتا کہ بچے کے پاؤں ہیں اور بچہ پاؤں پہ کھڑا ہے۔ ایسے جو ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے، بھائی بہنوں پہ بوجھ بنے ہوئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہوگا صحابہ کرام کے بچے 15-16 سال سے کمائی کرتے تھے، جب ان کی عمر 15-16 سال کی ہوتی وہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، 15-16 سال کی عمر میں بڑے مال۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا خلیل۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا کہ وہ دنیاوی زندگی میں حرص، لالچ اور زیادتی کی طلب سے بچیں۔ دنیا طلبی تمام
گناہوں اور بیماریوں کی جڑ ہے، کیونکہ دنیا طلبی کی وجہ سے مسلمان عبادتوں سے دور ہوتا ہے، رشتہ داری کاٹنے لگتا ہے، اس کی خواہشات بڑھنے لگتی ہیں اور بہت ساری بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، وہ بیماریاں جو اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں اور وہ بیماریاں جو اس کے جسم کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابل میں کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے کے، یعنی دنیا میں جتنا کچھ ہے، کوئی آدمی دنیاوی ساز و سامان جمع کرے، اپنے راحتوں کے لیے سارے سامان مہیا کرے اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساری دنیا پر حکومت کر لے اور کئی خزانوں کا مالک ہو، بے شمار اس کے پاس دولت ہو، اس کے باوجود بھی آخرت کے مقابل میں دنیا کی یہ ساری چیزیں تھوڑی ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی پونجی کو قلیل فرمایا کہ یہ تھوڑی ہے، تو جو چیز تھوڑی ہے اسے کتنا زیادہ بھی کیوں نہ حاصل کیا جائے وہ تھوڑی ہی رہتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہو سکتی اور وہ بڑی نہیں ہو سکتی، تو کتنی بھی کیوں نہ جمع کر لی جائے، جب وہ تھوڑی ہی ہے تو اس کے جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ کلام پاک ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ دنیاوی پونجی اور اس کا ساز و سامان جمانے کی فکر نہ کریں اور اس کے جمع کرنے کے درپے نہ ہو۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو جان لو کہ بے شک دنیاوی زندگی ہے کیا، جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے، یعنی انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اس لیے ہے کہ میں خوب کمائی کروں، عالیشان مکانات بناؤں اور پیسہ جمع کروں، زمینات خریدوں، جس کے ذریعے لوگوں پر فوقیت ہو، لوگ مجھے مالدار کہیں، میں اپنی ہر خواہش پوری کروں۔ یہ مقصد اور منشا ہوتا ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو دنیاوی زندگی کیا ہے، لعب، کھیل کود کی ہے، یعنی یہاں انسان جو بھی کرتا ہے کھیل کود کے برابر ہے، تو ایسا کام ہی نہ کیا جائے کہ جو اچھا بھی ہو تو اسے کھیل کود کہا جائے۔ جیسے انسان اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں 500 کروڑ کما لوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اتنی ساری زمین میری ہو جائے، میں 10-20 ایکڑ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس 4 بڑے بڑے کار ہوں اعلیٰ معیار کے، جیسے کہ لوگوں کا مزاج ہے، ہر نئی گاڑی جب آتی ہے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نئی گاڑی خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب خواہشات ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کھیل کود ہے۔ جیسے بچے کھیلتے کودتے ہیں، ان کے کھیل کود کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بڑے کہتے ہیں کہ بچے بیوقوف ہیں، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے پاس بھی یہی حال ہوتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہیں میں نے بہت بڑا کام کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم تو کھیل کود رہے۔ تو جیسے بچوں کے کھیل کود کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیا کمانے کے بھی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم سمجھ رہے ہوں گے یہ تو ہماری کم عقلی کی دلیل ہے، جیسے بچوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں، کم عمر بچے ہیں، ان کو کیا معلوم کیا اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ بڑی عمر کے لوگ بھی دنیا میں پڑھتے ہیں اور دنیا کی پونجی جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب، کھیل کود ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اب بڑے بڑے سمجھدار دنیا کے لوگ یہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کہہ رہے کہ کتنے بڑے سمجھدار ہیں۔ آج کل بچوں کو تو یہی سبق دیا جاتا ہے نا، دیکھو وہ دنیا کا بڑا مالدار، بہت بڑا سمجھدار ہے، کیسے اپنی فیوچر پلان کر کے اس نے کیسا اپنا مقام بنا لیا اور اتنی بڑی کمپنی بنا لی، اس کی کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، لاکھوں لوگ پلتے ہیں اس کے وغیرہ، اس کے تنخواہوں پر وغیرہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لعب، وہ تو کھیل کود میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ بڑی سمجھ والے لوگ جس کو کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو نادان ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔
اپنی عمر ضائع کر دی ایسے کاموں میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا لعب، پھر فرمایا ولہو، بیکار کی باتیں ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے کام کرنے کو لہو کہتے ہیں۔ جیسے گانا بجانا، ناچنا، کیا فائدہ ہے اس سے؟ آپ سمجھ لیجئے کیا فائدہ ہے۔ لوگ خوشی میں ناچتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ اس آدمی کو کچھ ہوتا ہے نہ دوسرے کو کوئی فائدہ ہے۔ گانا بجانے کا فائدہ کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے کانوں کو اچھا دکھتا ہے، ارے اچھا گایا، اچھا بجایا، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوا؟ صحت ملی، راحت ملی، الٹا اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کی راحتیں یہ گانے بجانے کی آوازوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ راحتوں کو مٹانے والا کام ہے۔ تو ایسے جیسے دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ لہو ولعب، کھیل کود اور بیکار کام ناچ گانے کے کام کی طرح ہے۔ اور کیا ہے؟ وتفاخر بینکم، بہت زیادہ بڑی کمائی کر لیا کوئی آدمی، کیا کرے گا؟ یہ کہے گا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرے گا، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنے گھر ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میں نے ایسا کما لیا، میں یہ پہنتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ دنیا میں کتنا اچھا کوئی کیوں نہ پہن لے، لیکن مرنے کے بعد تو کفن ہی پہننا ہے۔ کیا ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑا مالدار تھا تو اس کے لیے ریشم کا کفن ہو، بہت زیادہ مالدار تھا تو اس کے لیے ویلویٹ کا کفن ہو؟ سب کے لیے ایک ہی طرح کا کفن ہوگا، وہ بھی سفید۔ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، دینی اعتبار سے بڑا ہو، بڑے سے بڑے مولانا مفتی بھی کیوں نہ ہو، وہ رنگین کفن میں تو نہیں جائیں گے، ان کے لیے بھی وہ سفیدی کفن ہوگا، اور کفن کا وہی کپڑا ہوگا جو ایک غریب کے لیے ہوگا۔ ہو سکتا ہے 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن کفن تو وہی ہوگا۔ تو دنیا میں کتنی کوشش کیوں نہ کر لی جائے، سوائے آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی کے دعوے کرنا، بس یہ ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، میری اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ کہنے کے سوا فائدہ کیا ہے؟ حاضرین، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو بہتر زندگی کیا ہے؟ قناعت والی زندگی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، اچھی طرح سمجھ لیجئے، دین اسلام مسلمان کو دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتا۔ اسلام مسلمان کو دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن دنیا میں پڑے رہنے سے منع کرتا ہے۔ دنیا میں پڑے رہنے کا مطلب کیا؟ دنیا میں پڑے رہنے کا معنی یہ ہے کہ نہ اذان سنائی دے، نہ نماز کی اہمیت ہو، کاروبار میں ایسے مصروف، کام کاج میں ایسے مصروف کہ رشتہ دار تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، بیمار ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور غریب بیچارے ہاسپٹلوں میں مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، مگر ہم لاکھوں روپئے شادیوں میں اڑا رہے ہیں، لاکھوں روپئے پہننے میں ختم کر رہے ہیں، اور بس ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دنیا کمائی کی فکر میں عبادتیں، فرائض، واجبات تو اپنی جگہ، لیکن اس سے زیادہ بہتر فرائض واجبات ادا کرنے کے ساتھ میں اگر کوئی نوافل ترک کر کے، نوافل چھوڑ کر بھی دنیا میں پڑتا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ مثال کے طور پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تو پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں اشراق، چاشت، زوال، یعنی ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے زوال کہتے ہیں۔ غلط فہمی میں نہیں پڑھنا چاہیے، زوال کے وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے، لیکن زوال کا وقت گزرنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ زوال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اوابین، تہجد، یہ نفل ہے، یہ چھوڑ کر بھی کوئی دنیا کے کاموں میں مصروف ہے، وہ بھی دنیا دار ہے۔ تلاوت قرآن کم از کم کتنی کرنی چاہیے ایک دن میں؟ کم از کم 1 پارہ تو ہونا چاہیے، اس سے کم ہے تو پھر اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو اکابر ہمارے بزرگوں کا صبح سے شام تک ذکر، عبادت، نماز، خیرات، صدقات وغیرہ کا جو طریقہ رہا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر دنیا طلبی کی جا رہی ہے تو پھر وہ دنیا طلبی ہے۔ یہ سب ادا کرتے ہوئے اگر کوئی کمائی میں لگا ہوا ہے پھر وہ دنیا دار نہیں ہے، دیندار ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آج تم میں کون ایسا ہے جس نے 5 نمازیں پڑھی؟ کئی حضرات نے کہا کہ ہم نے پڑھی۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جس نے نوافل پڑھی؟ کئی صحابہ نے کہا کہ ہم نے پڑھی۔ پھر حضور نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ تو بعض صحابہ اکرام کہنے لگے حضور ہم نے مریض کی عیادت کی، بعض نے کہا حضور ہم نے نہیں کی۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم میں آج کس نے جنازے کو کندھا دیا، جنازے میں شریک ہوئے؟ تو تعداد گھٹ گئی، بعض کہنے لگے ہاں ہم نے کی، بہت ساروں نے کہا کہ نہیں کی۔ پھر حضور نے فرمایا پڑوسی کا حق آج کس نے ادا کیا؟ آج اعتکاف کس نے کیا؟ جتنے سوالات ہوتے گئے تعداد گھٹتی گئی، لیکن سارے سوالوں کا جواب کسی نے ہاں کہا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کے ہر سوال پر کہا حضور میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ہماری صبح سے شام تک کے وظیفے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کے حق بھی ادا کرنا ہے، ان سے بات بھی کرنا ہے، عیادت بھی کرنا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا ہے، بھائی بہنوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد میں اگر فرصت ملتی ہے تو کمائی کرنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یہ سب کام کرنے کے بعد میں کوئی کمائی کر رہا ہے یا یہ سب کام کرتے ہوئے کوئی کمائی کر رہا ہے؟ بات کا مطلب بات ہی ہونا ضروری نہیں، پہلے کمائی کر لیجئے بعد میں عبادتیں کر لیجئے، یا پھر پہلے 100 کام کر لیجئے عبادتوں کے سنتوں کے، بعد میں کمائی کر لیجئے، جیسا بھی ہو۔ ان سب کے کرتے ہوئے کوئی یہ دنیا کی طلب میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ دنیا دار نہیں ہے۔ حاضرین کرام یہ ایک بات ہوئی۔ اب میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا کوشش سے ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین اسلام کہتا ہے کوشش کرو، محنت کرو، محنت اور کوشش سے جو ملے اللہ سے راضی ہو جاؤ، جو ملے محنت کوشش سے اللہ سے راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دن بھر کا گزارا کرنے کے لیے میں اس زمانے کی ہماری خوشحال اور خوب ترقیوں والی زندگی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو زندگی ہم اچھی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی 50 روپے کلو کا چاول، بہترین گوشت، اعلیٰ درجے کی بہترین کوالٹی کا تیل، اس قسم کے اعتبار سے بھی اگر کہیں گے تو ایک دن میں ہمیں کتنی کمائی کی ضرورت ہے؟ 500 روپے بہت زیادہ ہے۔ ہر دن 500 روپے کی کمائی بہت زیادہ ہے، ہماری پوری کھانے پینے وغیرہ کی ضرورتیں، لباس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، بچت بھی ہو جاتی ہے اس میں، جو کبھی ضرورت کے تحت میں دوا وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے۔ اگر اتنی کمائی ہو گئی تو اللہ کا شکر کریں، بس اب عبادت میں لگ جائیں۔ اس ضرورت کے تحت میں جو طلب کیا جا رہا ہے وہ دنیا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ جو طلب کیا جا رہا ہے وہ دنیا ہے۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں 2000 کی کمائی رکھتا ہوں، اس سے کم تو میں نہیں کماؤں گا کیونکہ میری ضرورتیں زیادہ ہیں، نہیں ہے زیادہ ضرورت، ہم نے ضرورتیں بنا لی ہیں، ضرورتیں زیادہ نہیں ہیں، خواہشیں زیادہ ہیں۔ ضرورت اللہ تعالیٰ نے تو اور کم بنائی۔ واقعی دین اسلام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اس دور کے اعتبار سے جہاں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، اس دور کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سادہ زندگی گزارنے کے لیے روزانہ کے اعتبار سے 150 سے 200 روپے کافی ہے۔ سادہ زندگی اس میں گزر جاتی ہے، اگر ہماری کمائی 150 سے 200 روپے ہے، سادہ زندگی گزر جاتی ہے۔ اس سے زیادہ محنت ہم کوشش اتنی ہی کر رہے ہیں لیکن زیادہ مل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، احسان ہے پروردگار کا۔ ماشاءاللہ میرے پروردگار نے ہمیں آج 500 روپے دیے، ہمیں 1000 روپے دیے، رب نے ہمیں آج 1500 2000 دیے، رب کا احسان ہے۔ اس سے بڑھ کر طلب کرنا دنیا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی فرق آپ ملحوظ رکھیے، اگر اس سے بڑھ کر کی طلب اس لیے ہے کہ میں میرے پڑوسی کی ضرورت پوری کروں گا، میرے بھائی کی ضرورت پوری کروں گا، میری بہن بیچاری غریب ہے اس کی ضرورت، اس کے بال بچوں کی ضرورت پوری کروں گا، اس خاطر زیادہ کمائی کرتا ہے تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہ فرق کو سمجھ لیجئے۔ تو حاضرین اکرام، ہم نے کمائی کیسے کرنی ہے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے زندگی گزارنے کے طور طریقے میں ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد آگے میں بہت ساری ایسی باتیں بتاؤں گا، پھر آپ کو سوال نہیں ہونا ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی، زندگی مشکل ہو جائے گی،
یہ مشکل ہو جائے گی کا سوال وسوسہ جو ذہن میں آتا ہے وہ دفع کرنے کے لیے آگے اس کو دفع کرنے کے لیے میں نے ابتدا میں یہ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی۔ اب چلیے ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ضرورت پیش آئی، تو آپ اپنے ایک دوست کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ تو وہ دوست بھی ایسا تھا کہ اس کے پاس شاید کچھ نہیں تھا یا وہ دینا نہیں چاہتا تھا، جو بھی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپ کو دینے کے لیے، قرضہ دینے کے لیے میرے پاس کوئی شے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غم زدہ واپس لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے میرے بندے ابراہیم، میرے نبی، اگر آپ مجھ سے مانگ لیتے تو میں ضرور دیتا، آپ بندے سے کیوں مانگے؟ اور مانگ کر مایوس ہو گئے۔ دیکھیے پروردگار کیا فرماتا ہے۔ اسی لیے حاضرین سبق ملتا ہے ہم کو، لوگوں سے قرضہ پوچھنے سے اچھا ہے اللہ سے مانگ لے۔ اللہ قرضہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، قرضہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا میں دے دیا واپس کر، وہاں واپس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو دیا ہمارا ہے۔ دنیا میں سب قرضہ دینے کے لیے، قرضہ بھی نہیں دے رہے ہیں اس دور میں، سود دے رہے ہیں۔ قرضہ پوچھتے ہی کتنا واپس لوٹاؤ گے؟ بھائی 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1,10,000 واپس کرنا پڑے گا۔ سود دے رہے ہیں لوگ، قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پروردگار تو مفت میں دیتا ہے، مانگ کر دیکھیے۔ دوسروں کا دروازہ، مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اللہ سے مانگیے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، نہیں ملا پھر کہہ دینا، ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ آپ ویسی تڑپ سے مانگیے، ویسی تڑپ سے مانگیے، پھر دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کے عطاؤں کے دروازے ہمیشہ کھلے۔ سب کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، رب کی نعمتوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ تو پروردگار نے فرمایا ابراہیم آپ مجھ سے مانگ لیتے میں عطا کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی دیکھیے، کہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار تیری عزت کی قسم، میں جانتا ہوں تو ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ میں دنیا تجھ سے مانگوں گا۔ میں دنیا مانگنے کے لیے گیا تھا، میں میرے رب سے دنیا کیسے مانگوں؟ اے پروردگار تو دنیا سے ناراض ہے، جس سے تو ناراض ہے میں تجھ سے کیسے مانگوں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم جو چیز ضرورت کی ہے وہ دنیا نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ نزہۃ المجالس میں حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ لَيْسَتِ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو چیز حاجت کی ہے، ضرورت کی ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ حاجت ہونا ضروری ہے۔ حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں وہ حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں وال تھیٹر نہیں ہے، 25,000 کا ہمیں چاہیے، یہ حاجت نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بڑا ٹی وی چاہیے اور شوکیس چاہیے، بہت سارے سامان سجائے رکھنے کے لیے، یہ حاجت نہیں ہے۔ حاجت لقمہ ہے، کھانا ہے، لباس ہے۔ لباس اگر پھٹا پرانا ہے جس کو پہنا نہیں جا سکتا، اگر ایسا لباس ہے تو پھر دوسرا لباس حاجت ہے۔ ناشتہ آپ نے نہیں کیا تھا، دوپہر میں سخت بھوک لگ رہی ہے، اب کھانا حاجت ہے۔ تو حاجت مانگ سکتے ہیں بطور قرضہ، حاجت مانگ سکتے ہیں، لیکن حاجت سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو اسے نہیں مانگا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیست الحاجۃ من الدنیا، کہ دنیا، حاجت دنیا میں سے نہیں ہے۔ حاضرین اب یہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں حاضرین؟ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ ایک ہوتا ہے حرص، لالچ، طمع، کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے کی طلب۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا طلبگار اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، علم کا طلبگار اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ تو مال کا طلبگار کبھی اس کی خواہش پوری ہوگی نہیں، جو ملا اور چاہیے، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے، جو ملا ہمیشہ طلب رہتی ہے کہ اور چاہیے۔ لیکن کچھ نہ چاہیے کی جو طلب ہے، کچھ نہیں چاہیے یہ جو طلب ہے، یہ طلب کو کہتے ہیں قناعت۔ قناعت کا معنی کیا ہے؟ قناعت کا معنی جو ملے اس پر اللہ کا شکر کرے اور خاموش رہ جائے، رب نے جو دیا بڑا احسان ہے، زیادہ کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات میں اکثر عرض بھی کرتا ہوں، پھر آپ سے دوبارہ اس کا اعادہ کروں گا حاضرین۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیے قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت کا مطلب تو آپ نے سمجھ لیا نا، کہ کچھ کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں، جو ملے اس پر گزارا کر لیا جائے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت قناعت کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، یہی تعریف کی کہ
کہ جو ملے اس پر اللہ کا شکر کرے اور خاموشی اختیار کرے، مزید کی طلب نہ ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو پوچھنے والے بزرگ نے فرمایا یہ تو میری گلی کے کتے بھی کرتے ہیں، پھر مومن میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے، کتے کو آپ روٹی ڈالیں گے تو کھائے گا، نہیں ڈالیں گے تو دم دبا کے چلا جائے گا۔ ایک کتے اور ایک مومن میں کیا فرق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو ملے لے لے، خاموش رہے، تو کتا بھی تو وہی کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو جن سے سوال کیا گیا وہ بزرگ فرماتے ہیں آپ بتائیے، میں تو قناعت یہ معنی سمجھتا ہوں، آپ بتائیے کس کو کہتے ہیں قناعت؟ تو سوال کرنے والے بزرگ نے فرمایا جو ملے وہ دوسروں کو دے، جو ملے وہ دوسروں کو دے اور نہ ملنے پر اللہ کا شکر کرے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ ملنے پر تو سب شکر کرتے ہیں، نہ ملنے پر اللہ کا شکر کرے اور ملے تو دوسروں کو دے، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، دین اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہماری خواہشیں بڑھ گئی، ضرورتیں بڑھ گئی، بے ضرورت کی ضرورتیں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے آج مسلمان دیکھیے اب ہر جگہ بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھیے مانگتا ہے، کوئی بھیک مانگتا ہے، کوئی قرضہ مانگتا ہے، کوئی اپنا حال ایسا بنا لیتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ دے دے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اشارتاً کنایتاً مانگتے ہیں۔ بہرحال ضرور کوئی محنت کر کے مانگتا ہے، یعنی اوور ٹائم، جتنی ضرورت ہے اتنا کام نہیں کرتے، 12 گھنٹے کام کریں گے، کیوں بھائی؟ میری ضرورت سے زیادہ چاہیے، اس لیے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جبکہ ضرورت 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی آپ زندگی پڑھیے، وہ 4 گھنٹے، بہت زیادہ کہہ رہا ہوں میں، ورنہ 2.5 اور 3 گھنٹے کے درمیان، بہرحال مان لیں کہ 4 گھنٹے کی کمائی میں، 4 گھنٹے کی محنت میں، تجارت میں اتنی کمائی کرتے تھے کہ ان کے گھر میں سونا ایسا ہوتا تھا، یعنی توڑنا پڑتا تو کلہاڑی سے توڑنا پڑتا تھا۔ اور ہم 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، اتنا بھی سونا نہیں ہے، بلکہ یہ سونا بھی نہیں ہے، نہ وہ سونا ہے نہ یہ سونا ہے، دونوں سونے غائب ہیں، پھر ہم کام پہ کام، کام پہ کام، محنت پہ محنت کر رہے ہیں۔ کہ کیا تھی وہ شخصیتیں کہ 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے اندر اتنی کمائی کیسے کرتے تھے؟ ان کے بول میں صداقت تھی، ان کے کردار میں صداقت تھی، ان کی تجارت میں سچائی تھی، اور وہ تجارت کرتے تو پیارے نبی کے اصول اور قانون کے مطابق کرتے تھے، اور ہم یہودیوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، عیسائیوں کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے ہماری کمائی میں برکت نہ ہماری تجارت میں برکت۔ بہرحال حاضرین کرام، قناعت بھی کرے گا بندہ، قناعت یعنی بالکل ضرورت کے مطابق ملے تو بس ہے کہ زندگی بھی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا سونا دے گا۔ صحابہ کرام تو قناعت کی زندگی گزارے، کوئی صحابی ایسے نہیں ہے جو بڑھ کر چاہے، ایک بھی کسی صحابی کو آپ بتا نہیں سکتے ان کو ضرورت سے زیادہ چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ صحابہ کرام پاک دل ہے، انہیں دنیا چاہیے نہیں تھی، لیکن وہ جتنی ضرورت ہے اتنا طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ اتنا سونا عطا فرماتا تھا، اور ہم ضرورت سے زیادہ طلب کر رہے ہیں تو اتنا سونا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ پر غور کیجئے۔ آج تجارت کرنے والے مسلمانوں کو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولوی اگر تجارت کرتا نا، واقعتاً سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ مولوی اگر تجارت کرتا، اللہ کا شکر ہے کہ مولوی آخرت کی تجارت کر لیتا ہے، زیادہ کی طلب دل میں نہیں رکھتا ہے، رکھنا بھی نہیں چاہیے، جو دیے رب نے جو دیا اس کا احسان ہے، لیکن تجارت کرنے والے لوگوں کو تو چاہیے کہ کم از کم پیارے آقا کے طریقے کے مطابق تجارت کرے، کیا قاعدے ہیں، کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، یہ جانے۔ تو حاضرین کرام، قناعت والی زندگی گزارنے والا آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، حلال طلب کرنے والے آدمی کی فضیلت کیا ہے، ضرورت کے مطابق حلال جو بھی طلب کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا واستعفافا من المسألہ وتعففا من جارہ، کہ جو آدمی حلال طلب کرے اس لیے تاکہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور پڑوسی سے بھی نہ مانگے۔ عام طور پہ لوگ پڑوسیوں سے مانگتے،
خیر پرانا زمانہ تھا، لوگ آگ مانگتے تھے، کاڑی کی ڈبی مانگتے تھے، نمک مانگتے تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے بزرگوں کا ماشاءاللہ کہ حاضرین، بعض ایسے بزرگ حضرات ہیں اپنے پڑوسی کو بہت کچھ دیتے تھے، جو ضرورت کی چیزیں اپنے پڑوسی کو دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان سے مانگ لیتے تھے، اپنے بچوں سے کہتے تھے ذرا نمک مانگ لاؤ۔ تو بچوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ابا حضور آپ دیتے ہیں اتنا، نمک ہمارے گھر میں بھی ہے، پھر کیوں مانگتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے مانگتا ہوں تاکہ پڑوسی کو یہ احساس ہو کہ وہ دے تو کیا ہوا، مجھ سے بھی مانگ لیتے ہیں نا، میں دیتا ہوں کا احساس نہ ہو، یعنی میرا احسان نہ مانے، ہم دیتے ہیں ان کو، یہ بھی ان کو احساس رہے، اس لیے میں ان سے مانگ لیتا ہوں۔ تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حلال روزی اس لیے طلب کرے تاکہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، پڑوسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ایسے آئے گا جیسے اس کا چہرہ قیامت کے دن چمک رہا ہوگا، جیسے 14ویں کا چاند اب آسمان میں چمکتا ہے۔ میدان محشر میں دربار الہی میں آئے گا کون؟ وہ آدمی جو روزی کماتا ہے۔ اب غور کیجئے، اس دور میں اکثر ہمارے مسلمان نوجوان بیچارے 25 سال 30 سال کی عمر کے ہو جاتے، ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑے رہتے، ان کے ماں باپ کو دکھتا ہی نہیں میرا بچہ دوڑ رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، اور وہ کچھ کرتے ہیں نا، صبح واکنگ کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، کیا کیا کر رہا ہے بچہ، سب کرتا ہے، مگر باپ کو نہیں دکھتا کہ بچے کے پاؤں ہیں اور بچہ پاؤں پہ کھڑا ہے۔ ایسے جو ماں باپ کے اوپر بوجھ بنے ہوئے، بھائی بہنوں پہ بوجھ بنے ہوئے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہوگا صحابہ کرام کے بچے 15-16 سال سے کمائی کرتے تھے، جب ان کی عمر 15-16 سال کی ہوتی وہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، تلاوت قرآن بھی کرتے تھے، 15-16 سال کی عمر میں بڑے مالدار رہتے تھے، کمائی کرتے تھے۔ اور آج 35 سال بھی ہو گئے تو باپ کے مرہون منت، اور پھر شکایت ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے ابا میرے کو 5 لاکھ روپے دو بولے تو نہیں دیے، میں کاروبار کر لیتا تھا۔ اکثر میں عرض کرتا ہوں حاضرین، کاروبار کرنے کے لیے اس وقت بھی 1000 روپے بس ہے، آپ 1000 روپے سے بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ میں آگے حدیث پاک سے عرض کروں گا اکثر ہوتا کیا ہے، حدیث پاک آئے تو میں عرض کروں گا، بات اس سے متعلق بات ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رزق حلال روزی طلب کرتا ہے اس لیے کہ کسی سے نہ مانگے، باپ سے نہ مانگے، بھائی سے نہ مانگے، دوست سے نہ مانگے، کسی سے نہ مانگے، اس لیے روزی کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کر اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، کاروبار کرنے والے کا چہرہ حلال کاروبار، یہ بھی ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں مول صاحب وہ ویٹر کی نوکری ہے فلاں آسٹریلیا میں، اور وہ امریکہ میں، وہ لندن میں، فلاں میں، لیکن اس میں شراب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، میں کر سکتا ہوں کیا؟ کیسے پوچھتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں، پوچھ کیسے سکتے ہیں؟ پوچھنے کے لیے بھی تو سمجھ چاہیے نا، حرام چیز ہے، بس پوچھنے کی کیا بات ہے اس میں؟ لیکن حلال روزی اگر کوئی طلب کرے، حلال روزی کرے تو چہرہ اس کا اتنا چمکدار ہوگا، پھر جو بندہ مسجد کی طرف آئے، سجدہ کرے، رکوع کرے، تلاوت قرآن کرے، رب کو راضی کرے، غریبوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، پھر وہ آدمی کا چہرہ کتنا چمکدار نہیں ہوگا، اندازہ کر لیجئے بس۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا تَكَاثُرًا وَتَفَاخُرًا، اور جو آدمی دنیا اس لیے طلب کرے تاکہ مال بہت بڑا دے، ایک ملگی ہو گئی اور ایک خریدوں گا، ایک گھر خریدا وہاں خریدوں گا، اب تک تو بابا نگر میں خرید رہا تھا، اب بنجارہ ہلز میں خریدوں گا، تکاثراً مال کی زیادتی کے طور پر، وتفاخراً اور لوگوں پر فخر بیان کرنے کے لیے، دیکھو ہم کیا تھے کہاں پہنچ گئے، تم ہمارا کہاں مقابلہ کر سکتے، اس خاطر اگر کوئی کرتا ہے لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ رب ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اب غور کیجئے، باپ بھی ناراض ہے تو ہم چہرہ لے کے سامنے نہیں جاتے، ڈر ہوتا ہے، ماں ناراض ہے تو شرم آتی ہے، ماں سے ڈر نہیں ہوتا، شرم آتی ہے، باپ سے ڈر ہوتا ہے کیونکہ ماں بہت لاڑ پیار میں پالتی ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں رب تعالیٰ غضب میں ہے تو کیسے جائیں گے؟ یہ طلب حلال ہے، یہ طلب حلال بھی فخر کے طور پر کرے تو یہ حال ہے۔ اب غور کیجئے، وہ لوگ جو شادیوں میں فخر کے طور پر
80,000 की कार में आता नौशा। अगर 80,000 किसी और को देता, बेचारा साल भर घर का सारा खर्च चला लेता, साल भर बेफिक्र हो जाता। 4 घंटे के अंदर 80,000 बेकार, इतनी बड़ी कार। और उसके बाद जो पटाखे फोड़े जाते हैं, फिर क्या कहना, आसपास के लोगों की नींद हराम, सबकी बद्दुआएं। अब निकाह के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती, घर में सोने वाले बूढ़े, घर में सोने वाले बच्चे बद्दुआ देंगे आवाज़ें सुन सुन के, तो निकाह के बाद ज़िंदगी अच्छी रहेगी। सोच ले हम क्या कर रहे हैं। फ़ख्र के तौर पर अगर ऐसा किया जाता है तो अल्लाह नाराज़ है। और हाज़रीन किराम, देखिए दुनिया तलबी का नुकसान क्या होता है। दुनिया तलब करने वाले लोगों के मुतालिक ये भी रिवायत में आता है, हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम से तशरीफ़ ले जा रहे थे और वहाँ पर देखा कि उस बस्ती में जितने लोग हैं मरे पड़े हैं, कोई दफनाया हुआ नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर जंगलों में, बियाबानों में अपना वक्त गुजारते थे, सफ़र में रहते थे। सफ़र में भी अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें खुलती हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं उन पर खुलती है। जो दुनियावी तौर पर सफ़र करते हैं उनके लिए शयातीन आते हैं, उनके लिए शयातीन का सामना होता है, उनके लिए मुश्किलात होती है, उनके लिए आसिब होती है, मुसीबतें होती हैं, सफ़र की मशक्क़तें होती हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए सफ़र करते हैं, रब को पाने के लिए सफ़र करते हैं, अल्लाह के असरार उन पे खुलने लगते हैं, गैब के राज उन पे खुलने लगते हैं। तो बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम से तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर सारी बस्ती के लोग मरे पड़े हैं मगर किसी को दफनाया नहीं गया। तो अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार ये क्या हाल है इस कौम का, और क्या राज है कि क्या बात है ये लोग ऐसे पड़े हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जब रात आए तो इनमें से किसी एक को आप पुकारो, कोई एक आदमी आपको जवाब देगा। जब रात आई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें निदा दी। तो एक आदमी ये कहने लगा, लब्बैक या रूह अल्लाह, ए रूहुल्लाह, ए अल्लाह के नबी ईसा, मैं हाजिर हूँ। तो आपने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, मा क़िस्सतुकुम, तुम्हारा क्या हाल है, तुम ऐसे बेयारो मददगार मुर्दे क्यों पड़े हुए। यानी वो आदमी ज़िंदा हो गया आपके पुकारने पर, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कुरान मजीद कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ठोकर मारते तो ज़िंदा हो जाता, यहाँ तो आपने सिर्फ पुकारा है, तो पुकार पर वो ज़िंदा हो गया। तो आपने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा कि दरअसल मैं इन लोगों में से नहीं हूँ, मैं इस बस्ती का नहीं हूँ, मैं भी यहाँ से गुज़र रहा था। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये लोग सुबह शाम हमेशा दुनिया की तलब में ज़िंदगी गुजारते थे, इनको अल्लाह की याद से कोई सरोकार नहीं था, ज़िक्र इलाही कोई माना नहीं रखती थी, दीन, आखिरत, कब्र, हशर का कोई तसव्वुर नहीं था, बस हमेशा दुनिया की तलब में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होकर एक मरतबा उन पर ऐसा अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये दुनिया की तलब में कैसे रहते थे उसकी मिसाल देकर वो शख्स कहता है कि लिहुब्बिन दुनिया का हुब्बि सबिकी लिउम्मिही इज़ा अक़बलत इलैहि, ये दुनिया से ऐसी मोहब्बत करते थे जैसे बच्चा तड़पते अपनी माँ से मोहब्बत करता है, उससे लपक जाता है, जैसे बच्चे को अपने माँ की ज़रूरत महसूस होती है, ये दुनिया से उतनी मोहब्बत करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाजिल फरमाया। और जिस वक्त अज़ाब नाजिल हुआ मैं वहाँ से गुज़र रहा था, अज़ाब मुझ पर भी आ गया। तो हाज़रीन किराम, इसीलिए याद रखना चाहिए कि हम नेक भी हों तो अज़ाब आ सकता है। अज़ाब उमूमन बुराई की वजह से आता है, एक बात। दूसरा, बुराई पर खामोश रहने की वजह से भी अज़ाब आता है। सिर्फ बुरे लोगों पर ही अज़ाब नहीं आता, बुराई पर देखकर खामोश रहने वालों पर भी अज़ाब आता है। खैर उसका उन्वान अलग है, उसकी तफसीलात अलग है, किसी मौके पे हम उस उन्वान पे बात करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब मैंने सबको पुकारा तो तुम अकेले क्यों उठकर जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो उस शख्स ने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ से गुज़र रहा था, इसलिए अल्लाह ने मुझे हल्का अज़ाब दिया, और इन लोगों को दरअसल आग के कांटे से हलक में चुबाकर लटकाया गया है। दुनिया की ऐसी मोहब्बत की वजह से हलाक तो हो गए, और आग का कांटा चुबाकर इन्हें लटकाया गया है, उनका मुंह खुला है, वो बात ही नहीं कर सकते, जबकि मेरा मुंह सिर्फ बंद कर दिया गया था। जब आपने पुकारा तब मेरा मुंह खोला गया, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो हाज़रीन, अगर कोई दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखता है तो फिर उसको भी ये अज़ाब दिया जाता है।
اب آپ غور کیجئے کہ ہماری زندگی کیا واقعی طور پر ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا؟ دنیا کی محبت میں ہم گرفتار نہیں ہیں؟ دنیا کی محبت کی ہی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا نظر آتا ہے، چھوٹی سی مال و دولت کی خاطر لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے اور تعلقات کاٹ لیے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی نام و عزت کی خاطر ہمارے گھروں کے فیصلے غیروں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے پولیس ناکوں میں زیادہ کیسز آپ کو مسلمانوں کو ملیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے کیسز میں شادی کے کیسز ملیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے، دو خاندانوں کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے۔ جو مسئلے ہم اپنے طور پہ حل کر سکتے ہیں ہم اپنے طور پہ حل نہیں کر رہے ہیں، غیروں کو ہم نے اپنا حکم بنا لیا ہے۔ یہ سب دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اگر نہ ہوتی ہمارے دلوں میں تو حاضرین ہمیں کسی کے فیصلے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اپنے معاملات ہم آپس میں حل کر لیتے۔ کیا ہمارے گھر کے فیصلے کرنے کے لیے ہمارا باپ کافی نہیں ہے؟ ہماری ماں کافی نہیں ہے؟ یا ہمارے رشتہ دار چچا دادا کافی نہیں ہے؟ پھر غیروں کے سامنے ہم اپنے فیصلے لے کر کیوں جاتے ہیں؟ بس اسی وجہ سے تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانے کے لیے، میں پیسے زیادہ کھلاؤں گا تجھ پہ دباؤ ڈالوں گا، میں پیسے زیادہ کھلاؤں گا اور تجھ پہ دباؤ ڈالوں گا۔ غیروں کو اپنی کمائی، غیروں کے منہ میں اپنی کمائی دبا کر اپنوں کو ستا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ دنیا کا فخر ہے جو انسان کو لے ڈوب رہا ہے۔ مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے حاضرین قناعت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو دیا رب نے احسان ہے، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ کی۔ رب ہماری جتنی ضرورت ہے ہم جمع کر کے رکھیں تو بھی ضرورت سے زیادہ ہمارے استعمال بھی نہیں آئے گا، کیا کریں گے جمع کر کے؟ دیکھیے ناز ہے، ایک شاعر نے کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، شعر یاد نہیں آ رہا ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 100 سال کا سامان گھر میں جمع ہے لیکن ایک پل کی خبر نہیں ہے، ایک پل بھی زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن بینک بیلنس، غلہ، وہ زمین 100 سال کا جمع ہے، کیا کریں گے لے کر؟ قبر میں لپیٹ کے لے کے جائیں گے یا قبر میں وہ چیز کام آئے گی جو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، جس طرح سفر کرنے والا 2 دن کے لیے سفر میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے تو 3 جوڑے کپڑے رکھ لیتا ہے، اگر وہ 10 رکھے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے۔ ایسے ہی ہم سفر کر رہے ہیں، آخرت پہلی والی زندگی عالم ارواح سے نکلے، یہاں سے گزر رہے ہیں، آخرت میں جا رہے ہیں، اور اس سفر میں ہم نے اتنا سامان جمع کر لیا جو وہاں کام ہی نہیں آئے گا۔ جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے ہم کیوں اپنے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ پوچھا جائے گا ایک رائی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے 1 رائی زیادہ کیوں خریدی؟ ضرورت کی نہیں تھی تو کیوں خریدی؟ اس پر بھی سوال ہونے والا ہے۔ حدیث پاک میں تو آتا ہے پانی کے ایک قطرے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کتنا پھینکا، کتنا ضائع کیا، کتنا پیا، بچا بچا کے پھینکتے ہیں لوگ۔ نل آتا ہے تو جس دن ہمارے گلیوں میں نل کا دن ہو، اچھا ہے کہ نل آئے نہیں، کیونکہ گلیوں میں پانی تو نہیں بہے گا، نل کا پانی ضائع ہوتا نظر آتا ہے، نل کی ٹوٹی کھلی محلے کی۔ تو ضائع کرنے کی عادت ہے ہماری، زندگی کے ہر ضرورت سے زائد چیز کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ حاضرین کرام، بہرحال یہ چند مختصر سی باتیں قناعت کے متعلق تھی، ہم نے جو آپ کے گوشے گزار کی ہے۔ ایک حدیث پاک ہم نے سنانے کی بات بھی کی تھی، وہ بات آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حلال روزی کی خاطر ذلت بھی اختیار کرتا ہے، حلال روزی کی خاطر ذلت بھی اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اب ذلت کا کیا مطلب؟ ذلت کا سیدھا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جس دکان پر یا جس امیر کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ گالی بھی دیتا ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں کیونکہ میرے بال بچوں کو پالنا ہے، پوسنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کا مسئلہ ہے، میری اپنی زندگی ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ میں صرف حلال روزی کماؤں گا، ایک دانہ، ایک حبہ حرام کا میرے کمائی میں نہ آئے۔ اس خاطر اگر کوئی ذلت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ وہ ذلت نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں وہ ذلت ہے، نہیں، وہ تو عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں عزت ڈالے گا، خود اس آدمی کے دل میں عزت ڈالے گا
اب جیسے کہ فی زمانہ ہمارے مسلمان نوجوان، ان کی خواہش کیا ہے؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، اکثر نوجوانوں کا یہ حال ہے، اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہے، باپ بھی یہی چاہتا ہے، بیٹا بھی یہی چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں نوکری کروں گا تو سیدھا 80,000 سے یا 1 لاکھ سے، مجھے 30,000 روپے نہیں چاہیے، میں 15,000 کی نوکری نہیں کروں گا، 4 سال باپ کے اوپر بوجھ بنوں گا، بڑے بھائی کے اوپر بوجھ بنوں گا، خاموش بیٹھ کے کھاتا پیتا رہوں گا، مگر 15,000 کی 30,000 کی نوکری نہیں کروں گا، میں کروں گا یعنی میں ایک اچک ایسی لگاؤں گا کہ سیدھا آسمان میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ فکر میں ہیں لوگ، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس کاروبار کو ہم معمولی کاروبار سمجھ رہے ہیں، ذلت کا کاروبار سمجھ رہے ہیں، حاضرین غور کیجئے کتنے طریقے نہیں ہیں کاروبار کرنے کے۔ میں ایک بات عرض کروں گا، ابتدا میں ہم تیلگو زبان کی ایک کتاب پڑھتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، ہم جب 3ری یا 4تھی جماعت میں، اسکول کی 3ری یا 4تھی، اردو اسکول کی 3ری 4تھی جماعت کی تیلگو کتاب میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص، باپ اس کا انتقال کر گیا تھا، چھوٹا بچہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی ماں اور بہن کی پرورش کیسے کروں، کیا کروں، اس فکر میں اسے ایک شخص نے 8 آنے دیے، صرف 8 آنے دیے۔ تو وہ شخص کیا کرا، 8 آنے میں چائے کی پتی، شکر، دودھ خریدا، گھر میں تو چولہا تھا، چائے بنا لیا، جس میں قریب 10 چائے بنے، اس طریقے سے اس نے چائے بنائی، تو 10 چائے جب وہ بیچ دیا تو اسے 1 روپیہ ملا، نفع میں 1 روپیہ ملا۔ تو اب اس میں سے 8 آنے اس نے محفوظ رکھے، سیف کرے، پھر چائے بنائی، اس طریقے سے وہ کرتا کرتا بڑے گھر کا مالک ہو گیا۔ کہانی ہوگی، قصہ ہوگا، افسانہ ہوگا، لیکن طریقہ تو یہ دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے کاروبار سے بھی آدمی ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان نوجوانوں میں ایک آر اور عزت کا شوق بڑا ہوا رہتا ہے، میں کیسے کروں بھئی، وہاں پہ میں وہ نوکری کروں، کیسے کروں، وہ بوجھ اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، تھیلے اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، جھاڑو دینے کی بات کر رہے ہیں، میں گھر میں جھاڑو نہیں دیا، باپ بھی بولتا میرے بیٹے سے میں کبھی گھر میں جھاڑو نہیں دلوایا، اس کی دکان پہ جھاڑو دے گا، بٹھا لو ایسی بوجھ کر کے اپنے اوپر۔ جس کو ہم ذلت سمجھ رہے ہیں وہ ذلت نہیں ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، طلب حلال میں، رزق حلال میں اگر کوئی ذلت کا کاروبار بھی کرتا ہے، جبکہ وہ ذلت نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا۔ اسی لیے حاضرین بیکار رہنا چھوڑیے۔ آخری بات عرض کروں گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر ادا فرماتے، اپنے بچوں کو تو آپ تہجد سے اٹھاتے، ہاتھ میں لکڑی لیتے تھے اور یہ کہہ کر فرماتے تھے، اللہ کا فرمان ہے کہ اے بندے تو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا، یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے۔ نماز فجر ادا ہو گئی، اشراق کا وقت آیا، اشراق پڑھ لیے، بچے گھر آ جاتے، آپ بھی گھر میں آ جاتے، تو آپ فوراً اپنے بچوں کو ڈنڈا لے کر فرماتے، بیٹا نکلو گھر کے باہر، جاؤ کاروبار کرو، گھر کے باہر نکلو، کاروبار کرو، گھر میں پڑے مت رہو۔ سستی کاہلی کی عادت ہوتی ہے۔ تو جیسے ہمارے اکابر بزرگوں نے، صحابہ کرام نے ہمیں دین سکھایا ہے، دنیا کو اگر ہم دنیا کہیں تو دنیا کرنا بھی سکھایا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ماں باپ، بچہ رات میں بہت دیر سے آیا، اس کو سونے دو، جلدی نہیں اٹھانا، ناشتہ دیر سے کر لینے تو، رات میں جگ کے آیا، کیا کر کے آئے جناب؟ چبوترا میٹنگ کر کے آئے، دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے نوشی کر کے آئے، گلی گلی پھر کے آئے گاڑیوں پر، اور انہوں دیر تک باپ جو ہے بچے کو سلا رہے ہیں۔ ماں کو تو بڑی مہربانی آتی ہے اولاد پر۔ سبق سیکھیے زندگی کیسی گزاری جاتی ہے۔ اور آج اس وقت حاضرین سب سے زیادہ چاق و چوبند دنیاوی اعتبار سے میدان تجارت میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ دوسری قوم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جبکہ مسلمان تجارت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ وہ جو مثال بڑی مشہور ہے، دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ایسی حالت ہو گئی ہم مسلمانوں کی، نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ چلو کاروبار کے نہیں رہے، بازار کے نہیں رہے تو مسجد کے تو رہنا، نہ مسجد میں رہتے نہ بازار میں رہتے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ تو حاضرین اصول بنا لیجئے، قناعت کی زندگی گزاریں گے، جو ملا میرے رب کا شکر ہے، کافی ہے، زیادہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا، ہمیں خواہش کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بہت دے گا، لیکن طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو، حرام کی طرف آگے نہ بڑھیں۔
کسی کا منہ مارنے کی بات نہ کریں، کسی کے جیب کاٹنے کی بات نہ کریں، کسی کے پیٹھ پہ سبل نہ ماریں، اپنی اچھائی کے لیے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اپنی بہتری کی فکر کریں ضرور لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں۔ اور پھر خوشحال زندگی کیسی ہوگی؟ محنت کریں، جستجو کریں۔ دین اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ ساری آج کے ہماری گفتگو کا خلاصہ قناعت پسندی، جو ملے اللہ کی طرف سے شکر ادا کریں اور اپنا وقت زیادہ طور پر رب کی عبادت میں ذکر میں گزارے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ۔